اللہ 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 اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ للذکر، فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جملے تو دو ہیں لیکن ان دو جملوں میں بڑا لطف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز وہ عظیم کام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی یاد۔ ایک چور حضرت رابعہ بصریہ عدویہ رحمت اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے گھر چوری کرنے کے لیے آیا۔ اب وہ آیا تو بری نیت سے تھا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن ایک درویشہ کے ہاں آیا تھا تو اسے لوٹے کے سوا اور کچھ نہ ملا، ایک ہی لوٹا تھا، مسلح تھا۔ مایوس ہو کر جب واپس پلٹنے لگا نا تو حضرت رابعہ بصریہ آپ فرمانے لگی او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو چوری کرنے کے لیے آیا تھا، چلو کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن یہاں پر تو لوٹے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگی تو خالی نہ لوٹ، ذرا واپس آ، تو خالی نہ لوٹ، ذرا واپس آ، وہ لوٹا اٹھا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، خالی نہ لوٹ۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے لوٹا اٹھایا، وضو کیا اور نماز کے لیے، نوافل کے لیے کھڑا ہو۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا رہا۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ رب العزت، یہاں تک تیرے بندے کو لے کر آنا میرا کام تھا، آگے اپنے بندے کو سنبھالنا تیرا کام ہے۔ سجدے تک میں لے آئی ہوں، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک میں لے آئی ہوں، آگے تیرا بندہ جانے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ساری رات وہ عبادت کرتا رہا۔ رات گزرنے کے بعد جب سحری کا وقت ہوا نا تو میں اس کے کمرے میں گئی، جا کر کیا دیکھتی ہوں، وہ سجدے میں ہے اور سجدے کی حالت میں اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ساری زندگی تو نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا جب کل قیامت کے دن رب پوچھے گا بتا تو میری نافرمانیاں کرتا رہا تو بتا تو کیا جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرماتے ہیں وہ نفس کو ڈانٹتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ میں نے کہا اٹھو بھائی، سجدے سے سر اٹھاؤ، تمہارے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے نا بڑا ہی کچھ مل گیا ہے، مجھے جو چیز سجدے میں چاہیے تھی وہ مل گئی ہے۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا تجھے کیا مل گیا ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے میری عرضیوں کو قبول فرما لیا ہے، جو میں نے عرضیں پیش کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بخشش کی دعائیں مانگی تھی سجدے کی حالت میں، اللہ رب العزت نے کرم فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو ڈانٹتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک ایک تیرا بندہ چند منٹ کے لیے آیا تیری بارگاہ میں سجدے میں گرا، تو نے اس کی تو عرضیوں کو قبول کر لیا، جو تیری بندی اتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ اللہ کرتی ہے، تو نے کیا اس کو بھی قبول کیا ہے یا کوئی نہیں کیا؟ وہ تو آیا ہی گندی نیت سے تھا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن میں نے اسے سجدے میں ڈال دیا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری عرضیوں کو قبول کر لیا ہے۔ جو عرصہ دراز سے تیری عبادت کرتی آ رہی ہے تو نے اس کی عرضیوں کو بھی قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت رابعہ بصریہ آپ فرماتی ہیں بس میرے کہنے کی دیر تھی، غیب سے آواز آئی، فرمایا رابعہ اگر ہم نے اس کی عرضیوں کو قبول کیا ہے وہ بھی تیری وجہ سے کیا ہے۔ تو بھائی اللہ رب العزت نماز کے اندر وہ کچھ بندے کو عطا فرما دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بیماریوں سے شفا نماز میں ملتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو نماز میں ملتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاؤں تو وہ نماز کی پابندی شروع کر دے، اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا دے۔ لیکن بدبختی ہماری کہ ہم نماز سے بھی دور رہے،
قرآن سے بھی دور رہے. فارمیلٹی کے طور پہ ماہ رمضان میں نمازیں پڑھ لی، شاید سمجھا کہ صرف ماہ رمضان میں ہی نمازیں فرض تھی، اس کے بعد نماز فرض نہیں تھی. ایسی بات نہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی صدیاں پہلے ہی بتا دیا تھا. فرمایا لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا گھروں میں قرآن سجے ہوئے تمہیں دکھائی دیں گے پر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج وہ وقت ہے، گھروں میں قرآن آپ کو سجے ہوئے دکھائی دیں گے، اعلیٰ اعلیٰ غلاف کے اندر قرآن تو سجے ہوئے ہیں پر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیاں پہلے ارشاد فرمایا تھا لوگوں ایک زمانہ آئے گا تمہیں ہر علاقے میں مسجد تو نظر آئے گی، ہر شہر میں مسجد تو نظر آئے گی، مسجد اعلیٰ نظر آئے گی لیکن اس میں نمازی کوئی نہیں ہوں گے. صدیوں پہلے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد تو نظر آئیں گی پر مسجدوں کے اندر تمہیں نمازی نظر نہیں آئیں گے. آج دیکھیں وہ حال ہے، اتنی پیاری پیاری مسجدیں ہیں کہ بندے کی نظر ہی نہ ہٹے، لیکن جب نمازیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں اس مسجد میں نمازی نظر نہیں آتے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بدبخت پر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے. اب مہر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ کوئی خط وغیرہ بھیجیں اور اس کو لفافے میں ڈال کے جب مہر لگا دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اندر والی چیز ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کچھ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس پہ اب مہر لگ چکی ہے. کا بھی یہی حال ہے، جب گناہوں میں ملوث ہو کر بے نمازی بن کر جمعے کو چھوڑ کر انسان اس حال میں آتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اب نہ تو اندر سے کچھ باہر نکلتا ہے نہ باہر سے ہدایت کا نور اندر جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بدبخت اسی حالت میں قبر میں چلا جاتا ہے. آپ دوڑائیں اپنے یاروں اور دوستوں میں نظر دوڑا کے دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑا کے دیکھیں، خاندان میں نظر دوڑا کے دیکھیں، ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہیں سالوں سال گزر گئے انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا. جو 3 جمعے چھوڑے مسلسل، اللہ اس بدبخت پر بدبختی کی مہر لگا دے اور جو سالوں سال مسجد میں نہ آئے اسی حالت میں وہ قبر میں چلا جائے تو پھر اس بدبخت کا بنے گا کیا؟ عمریں بیت گئی، ہم نے حقے بھی پی لیے، ہم نے سگریٹ کو بھی بکھا لیا، ہم نے تاش بھی کھیل لیے اور چوکو چراہوں کو تو آباد کر لیا، لیکن اگر ہم سے آباد نہیں ہوا نا تو وہ اللہ کا گھر آباد نہیں ہوا. اللہ کا گھر ہم سے آباد نہیں ہوا. بھائی میرے، یہ اچھی تعلیمیں باہر سے جو چند بچے پاکستان سے پڑھ لکھ کر باہر چلے جاتے ہیں نا تو جب باہر سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی مسجد میں قالین ڈلوا دیں گے. وہ اچھی قالین ڈلوا دیتے ہیں لیکن خود نماز پڑھنے نہیں آتے. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں جی مسجد کا ساؤنڈ اسپیکر میں لے کر دوں گا. ساؤنڈ اسپیکر تو لے کے دے دیا حضرت، آپ خود بھی آتے ہیں. مسجد میں صفے تو لے کے دے دی، کیا آپ خود بھی نماز پڑھنے آتے ہیں؟ ساؤنڈ اور قالینوں اور ٹائلوں سے مسجد نہیں بنا کرتی، مسجد بنتی ہے تو نمازیوں سے بنتی ہے. آپ ذرا ان لفظوں پہ غور کریں. اس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جب مسجد کچی ہوا کرتی تھی، نہ تو نیچے قالین ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، پتھریلی زمین تھی، دھوپ کی وجہ سے پتھر اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ ہم ساتھ مٹی لے جایا کرتے تھے، مٹی اوپر بچھا کے تب سجدہ کرتے تھے. اگر مٹی کے علاوہ سجدہ کرتے تو پتھر اتنا گرم ہوتا ہماری پیشانیاں جل جایا کرتی تھی. اس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تم عالی شان مسجدیں تو دیکھو گے لیکن مسجدوں میں تمہیں نمازی نہیں ملے گی. کلاس لگی ہوئی تھی نا، ایک استاد نے کہا لمحہ فکریہ ہے یہ ہم سب کے لیے. استاد نے کہا بچوں بتاؤ
وہ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? तो बच्चों के जो जवाब थे वो मुख्तलिफ थे भी हकीकत, थे भी सच। एक बच्चा खड़ा हुआ, उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज नहीं आती। आती होंगी तो पढ़ेंगे, जब आती नहीं तो वो पढ़ेंगे क्या? अगला बच्चा खड़ा होता है, कहता है उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर जाते हैं। मरे हुए लोगों पे नमाज नहीं है, नमाज तो जिंदा पढ़ते हैं। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मुसलमान ही नहीं है। कुफार नमाज नहीं पढ़ते, मोमिन नमाजी होता है। जब उसने जवाब दी ना तो उस्ताद खामोश होकर सोचने लगा। जवाब तो हकीकत थे, जवाब तो सच थे, लेकिन उन जवाबों में हमारे लिए क्या था? क्या हमें नमाज नहीं या तो आती है फिर पढ़ते क्यों नहीं? या तो हमारी कैफियत ये है हम मर चुके हैं, नमाज तो जिंदा पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर क्या हमारी कैफियत ये है कि अल्लाह ना करे हम काफिर हो चुके हैं? हमारी बदबख्ती का आलम यह है भाई, मुसलमान तो नमाजी होता है, और नमाजियों की फिर शान क्या होती है? हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खातिर सारा कुछ बर्दाश्त किया। लोगों पत्थर भी खाए, अपने जिस्मों को लहूलुहान किया, सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं तो इनके लिए रहमत बन के आया। जब कहा गया ना इनके लिए या रसूल अल्लाह बद्दुआ फरमा दें, तो फरमाया मैं तो सबके लिए रहमत बन के आया। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, जब जाए तो उम्मत को याद करे। लेकिन उम्मतियों से मैं पूछता हूं, क्या आज हमने कभी हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा या रसूल अल्लाह आपकी खुशनुदी ये है कि आपकी उम्मती हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, या रसूल अल्लाह आपकी खुशी किस चीज में है? वो तो बता दें। आप खुद रोते रहे लेकिन अपने उम्मतियों को हंसाते रहे, आज हमें यह भी बता दे कि आपकी खुशी किस चीज में? इमामुल अंबिया के गुलामों, मदीने से आवाज आती है मेरे उम्मतियों सुन लो, मेरी खुशी तो नमाज में है। जब तुम सजदे में पड़ोगे, सजदा तुम मूंग भर में कर रहे होगे, मदीने में मेरी आंखें ठंडी हो रही होंगी अपनी उम्मतियों से। मेरी खुशनुदी इस चीजों में है, मेरी खुशनुदी इन कामों में है। वो साहबी रसूल जब जंग से पता हो गया है ना, तो जा रहे थे, जो कुफार हार गए ना, उन्होंने कहा ये तो बड़े मजे से जा रहे हैं कि हम जीत गए, क्यों ना उनका पीछा करते हैं, उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। उन्होंने पीछा किया तो रास्ते में नमाज का वक्त आ गया, साहबी रसूल की सफर बन गई। एक साहबी मुसल्ले पर आए, दूसरी सफर में खड़े हैं, अब नमाज पढ़ा रहे हैं। उन जालिमों ने मौका देखा कि मुसलमान अब नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनमें से एक ने ना तीर को कमान में लिया और निशाना बनाकर मारा, तो इमाम के जाकर सीने पे लगा। इमाम का नीचे को तीर ले आया, पीछे से एक बंदा आगे मुसल्ले पर आया, जिस तरह सही मसला है, पीछे से आगे जब मुसल्ले पे आया दूसरा इमाम, उसने फिर तीर निकाला, फिर कमान में लगाकर जब तीर छोड़ा तो दूसरे इमाम के भी सीने में लगा, वो भी नीचे से तीर ले आया। अल्लाह अकबर, जब पीछे से तीसरा इमाम आगे मुसल्ले पर आया ना, अब जब उसने तीर कमान में डालकर खेलने लगा ना, तो उनका जो बड़ा खबरेरा था वो कहने लगा ना मार ना मार, कहा क्यों न तीर खेलो, कहा तुम देख नहीं रहे 2 लाखें सामने पड़े रही है, उनको 2 लाखें भी अब तो खरीदा ना खिला सके। हम अगर दोबारा जम कर भी आ जाए इस कौम को हम हरा नहीं सकते। 2 लाशें सामने तड़प रही हैं पर वो सजदा नहीं छोड़ रहे। अल्लाह के बंदो, उन्होंने तो तीरों में भी नमाजें ना छोड़ी। क्या हम पर वो वक्त आ गया कि हम तीरों में हैं पर नमाज नहीं पढ़ते? कालीनें बिछी हुई हैं, पंखे चल रहे हैं, उन्होंने तपते सहराओं में भी नमाजें नहीं छोड़ी, दामन थाम के रखा। मैं आपसे पूछता हूं और अपने आप से भी पूछता हूं, क्या हमारी कैफियत कैसी है नमाज के मामले में? कुरान के मामले में कैसी कैफियत? सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों कुरान देखोगे बड़े सजे होंगे, बड़े उम्दा गिलाफों में होंगे, पर तुम्हें पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा। तो खुदारा अपनी आप कैफियत को बदलें। माना कि आप सबकी मसरूफियत बड़ी होगी,
لیکن اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو آپ کے رب سے ہی غافل کر دے. وہ مصروفیت ہے، وہ کام ہے کہ چند یاروں کی خاطر ہم نماز چھوڑ دیں. اگر کبھی جمعے کے دن میچ آ جائے تو جمعے کی تعداد کم ہوتی ہے، خطیب صاحب پوچھتے ہیں بتلاؤ یار لوگوں آج تعداد کیوں کم ہے، تو کہا جاتا ہے حضرت آج میچ لگا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارے جوان نماز نہیں پڑھنے آئے جمعہ کی. اگر جوان سدھر جائیں یقین کریں ہمارا معاشرہ سدھر جائے. وہ میچ ہے جو رب کی یاد سے غافل کر دے. وار دو ان میچوں کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی اختیار کر لیں. یہی ہے ہماری کامیابی اور یہی ہے ہماری کامرانی. اگر ان دو چیزوں کو ہم نے تھام لیا نا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا. ہر میدان میں ہماری جیت ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کبھی کامیابی کی امید نہ رکھنا. کبھی بھی کامیابی کی امید نہ رکھنا. پیسے والے کامیاب نہیں ہوتے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی والے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے صدق کے دل سے جھکنے والے اصل کامیاب ہوتے ہیں. سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اگر ساتھ جائے گا تو وہ اپنا اعمال جائے گا. یہ جو جسم ہے نا، آخری بات عرض کر رہا، یہ جو جسم ہے یہ چرخہ ہے، چرخہ. آج چرخہ کاٹ لو، چرخے والے نے چرخہ لینا ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جسم چرخہ ہے، آج چرخہ کاٹ لو، چرخے والے نے چرخہ واپس لینا ہے. تمہارے پاس کیا آئے گا، تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ جو سوت تم نے کاٹا ہے، جو سوت تم نے کاٹا ہے نا وہی تمہارے کام آئے گا. چرخے والے نے چرخہ واپس لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا